سوال بھائی ایک ذہن میں ہے آ گیا، شکر ہے. یہ کبھی ہے اور سوال ختم ہو گئے ہیں. امام صاحب نے کوئی اپنی پوٹلی نکالی ہے، شاید کوئی پوتھی میں سے کچھ نکلایا. جی، یہ پاکستان میں جو مولوی لوگ یعنی حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں، اور تو پاکستان کی حکمرانوں کو کم از کم اتنا تو پتہ ہوگا کہ پہلے یہ کچھ مثالیں ہیں کہ تاریخ اسلام میں جنہوں نے مولویوں کو دبایا تو وہ ان کو غلبہ ہو گیا اور ملائیت نے نقصان نہیں پہنچایا. تو اب یہ ان کو جرت کیوں نہیں ہوتی کہ ان کو دبائیں اور ان کے نقصان سے ملک کو بچائیں؟ پہلے کس نے دبایا تھا مولویوں کو؟ یہ مثلا صلاح الدین ایوبی، اور صلاح الدین ایوبی کے وقت میں بھی بعض مولوی کرتے تھے عیسائیوں کی طرف وہ مائل ہو کے، اور جس طرح جمال عبد الناصر کا آتا ہے کہ وہ تو کچھ خوضی قصے بھی ہیں، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ جس قوم میں صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو وہ کیا کرے گی؟ دیکھیں، جو قوم مردہ پرست ہو چکی ہو اس کی زندگی کے لیے آپ دعا بھی کریں تو اس کا کوئی چارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دعائیں ان کے حق میں قبول ہوتی ہیں جو خود کو زندگی کی تمنا رکھتے ہیں. ورنہ قرآن کریم فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے متعلق کہ اگر تو مردوں کو بلائے گا تو وہ نہیں سنیں گے، کیا وہ لوگ جو قبور میں ہیں وہ سن لیں گے تیری آواز کو؟ اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ بلاؤ ان کو تاکہ تم ان کو زندہ کرو. وہاں ان روحانی مردوں کی بات ہو رہی ہے جو عام ان مردوں سے مختلف ہیں اور وہ اپنی زندگی کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں ایمان لا کر. تو ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو بلا تاکہ ان کو زندہ کر، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر تعاون کا آغاز کسی شخص کے دل سے پیدا ہو تو پھر اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اپنے لیے بھلائی چاہے ہی نہ تو پھر ناممکن ہے کہ اسے زندہ کرے انسان یا نبی کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ پھر میں اس کو زندہ کروں. سمجھ گئے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قوم کا کردار کس حد تک بگڑا ہے. اور آئے دن آپ کو ایسی خبریں ملیں گی کہ حکومت کی پارٹی جب اپوزیشن میں تھی یا اپوزیشن حکومت میں آ گئی، جہاں تک قبر پرستی کا رجحان ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. حاضریاں دینا مردوں کے درباروں میں اور ان سے زندگی چاہنا، یہ ضیاء کے وقت میں جیسا چلا آ رہا تھا ویسا آج بھی ہے. آج یہ خبر آئی ہے نواز شریف صاحب نے حاضری دی وہاں، اور اس دربار پر ہو کیا رہا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا. وہاں فحاشی کے اڈے قائم ہیں، وہاں لڑکیوں کے اغوا کے باقاعدہ وہ ٹولے ہیں جو باقاعدہ اس بات میں تربیت یافتہ ہیں. مجھے ایک اطلاع چند دن ہوئی ملی جس میں بتایا گیا کہ ایک عورت کسی کو اور عورت کو ساتھ لے کے گئی کہ چلو میں تمہیں وہاں دعا کے لیے لے کے جاتی ہوں، اور جا کے وہاں دعا کرو گی تو جو تو علمی مانگی مراد ہے وہ پوری ہوگی. اور اس کی بیٹی کو بھی ساتھ کہہ دیا کہ یہ بھی ساتھ جائے، یہ بھی برکت پائے گی. وہاں گئے تو اس نے اس کو کہا کہ تم جاؤ دربار میں حاضری دو، میں بیٹھتی ہوں بیٹی کے پاس. اس کے بعد ایک عورت آئی، اس نے اس کو کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے بیٹھی، تم کیوں محروم رہو، جاؤ تم بھی جاؤ دعا کرو جا کے، میں انتظار وہاں بیٹھتی ہوں پاس. اور جب وہ واپس آئے تو نہ بیٹی تھی نہ وہ عورت تھی. اب کسی کی معصوم بچی عصمت فروشی کی دی گئی ہے وہاں سے. کس ظالمانہ پنجے میں وہ پھنس گئی ہے جس کا پتہ ہی کچھ نہیں کون ہاتھ تک کہاں سے لے گیا. مگر یہ اڈے باقاعدہ وہاں ہیں، اگر پولیس چاہے حکومت چاہے تو
ان کو جڑوں سے کھیٹ سکتی ہے. مگر نیکی کے نام پر ہر قسم کے وہاں شرک ہو رہے ہیں, سجدے ہو رہے ہیں, ڈرگز کے کاروبار بڑا زوروں کے ساتھ چل رہا ہے, ہر قسم کے جرائم کا اڈا بن گیا ہے وہ ماحول. اور وہاں جا کے قوموں کے سربراہ جا کے سر ٹیکتے اور اپنی حکومت کے لیے دعائیں مانگتے. جس قوم کا یہ کردار ہو جائے اس نے بچنا کیا ہے؟ مردوں سے زندگی پا جائیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر اس کو ہلاکت کی نشانی بیان فرما چکا ہے. یہاں تک فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تمہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے, دولت اور مال اور شہرت میں آگے بڑھنے کے شوق نے ایسا دیوانہ بنا دیا ہے, اپنے مال سے ایسا غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر, تم تو قبروں کے کنارے پہ جا پہنچے ہو. یا زرتم المقابر, تم اس خواہش میں کہ تم دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ قبروں سے مانگنے لگ گئے ہو. مقبروں میں جا جا کر دعائیں مانگتے ہو کہ تمہیں باقیوں سے زیادہ مل جائے. یہ جو حالت ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, تمہیں دوہرا عذاب ملے گا اور تمہیں لازماً بتایا جائے گا کہ یہ عادتیں ہلاکت کی علامتیں ہیں. تو جن سے ہمیں تھوڑی سی توقع خیر کی ہوئی تھی انہوں نے اپنے پرپوزے نکالنے شروع کیے ہیں. تو حیرت ہوتی ہے دیکھ کے. انہیں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ خلافت راستہ قائم کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خلافت راستہ ہے جو ایک خدا کی عبادت کرنے والوں کو قبروں کے سامنے سر جھکا دے گی, اور جو مواحد بنے ہوئے ہیں وہ بھی مشرک ہیں اول درجے کے. ان کو ضرورت نہیں ہے اس بات کے خلاف آواز اٹھانے کی. دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, مجال ہے جو آواز اٹھائیں. تو دل سب کے بزدل اور مشرک ہو چکے ہیں. اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے دل سے شرک دور فرمائے, ان کے سروں کو اپنے حضور جھکنے کے سوا کسی اور جگہ جھکنے کی توفیق نہ بخشے, ورنہ خلافت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ کی عنایت کے طور پر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس دور میں خلافت اٹھی ہے, خلافت راشدہ, اس وقت سے اب تک کم سے کم سنیوں کو میں مخاطب ہوں, کتنی دفعہ یہ خلافتیں کام کر چکے ہیں. وہ لوگ جن میں اولین موجود تھے جب خلافت اٹھ گئی, یعنی خلافت راشدہ, تو صحابہ موجود تھے, تابعین موجود تھے, اور اول التابعین موجود تھے, اول درجے کے جو تابع تھے. کب کیا انہوں نے دوبارہ قائم کر لی خلافت؟ یہ وہ چیز نہیں ہے جو از خود پیدا ہو جائے, اس کا وعدہ خدا سے دیا جاتا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. خدا ہے جو کام کر سکتا ہے, کوئی دوسرا کر سکتا ہی نہیں, اس کی طاقت ہی نہیں ہے. بس ان سے بڑھ کر ہیں آج کے لوگ جو قبر پرست ہو گئے, جو دنیا کے ہر گند میں مبتلا ہو گئے, جہاں بچے اغوا ہو رہے ہیں, جہاں آئے دن قتل و غارت ہو رہا ہے, جہاں معصوم لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ فلاں ہے, جہاں مسجدوں پر گولیاں بسائی جا رہی ہیں, اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے, نہیں دیتے تو بچے کی لاش گھر بھیج دی جاتی ہے. یہ معاشرہ جو خلافت قائم کرے گا, جیسے ہی ویسے فرشتے ایسے خلیفہ ان کے بنے تو ویسے ہی ہوں گے جیسے ان لوگوں کا حال ہے, مگر وہ بن سکتی نہیں, ناممکن ہے. دھوکے کا ایسا سلسلہ جاری ہوا کہ کسی کو ہوش نہیں آتی. چند دن اچھے پرپوزے نکالتے ہیں لوگ, امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید اب یہ صبح صادق ہو گئی, لیکن پھر وہ صبح کاذب نکلتی ہے, اندھیرا اسی طرح باقی رہ جاتا ہے. تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عقل دے, رشد دے, ان کو سچ کہنے کی جرأت عطا فرمائے, اور اس جرأت کے ساتھ, اس سربلندی کے ساتھ پاکستان کی گلیوں میں چلیں یہ پیغام دیتے ہوئے. ان کے ساتھ بھی کچھ سچ بولنے والوں کو جلوس بننا شروع ہو.
ابھی تو جھوٹوں کے لیے جلوس بنتے ہیں، سچے والوں کے لیے، سچوں کے لیے تو سوائے سلیب کے کچھ نہیں رکھا ہوا اس ملک میں اب. جی ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سب سے. شکریہ آپ دوستوں کے آنے کا.